بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں ہم دوسری آیت کریمہ کے حوالے سے اور دونوں آیات کریمہ کے ترجمہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ دوسری آیت کریمہ میں دو لفظ ہیں، الرحمن الرحیم۔ یہ دونوں لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو صفات ہیں ان کا جو مادہ ہے وہ ہے رحمت۔ کیا مادہ ہے؟ رحمت۔ رحمان ہے یا رحیم، دونوں لفظ رحمت سے مشتق ہیں یا رحم یرحم سے مشتق ہیں، اور اس کا معنی دو ہیں۔ رحم یرحم کے دو معنی ہیں، رحمت کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی ہے نرم دلی، رقت قلب، رقت قلب یعنی دل کا نرم ہونا، اور ایک معنی اس کا اور ہے، اور وہ ہے ایصال خیر یعنی خیر کا پہنچانا، خیر کا بھلائی پہنچانا، خیر پہنچانا۔ یہ جو لفظ ہے نا رحمت، اس کے معنی اگر رقت قلب لیے جائیں، نرم دلی کے معنی میں لیا جائے، تو پھر اس کی نسبت زیادہ بہتر ہے یہ ہے کہ انسان کی طرف کی جائے، کیونکہ دل کا تعلق انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، جسمانی اعضاء سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے۔ اس لیے اگر اللہ کی طرف کبھی پنڈلی کی، کبھی کرسی کی، کبھی بیٹھنے کی، کبھی کھڑے ہونے کی، کبھی چلنے کی، کبھی دوڑ کر آنے کی، یہ جو نسبتیں ہیں نا، یہ نسبتیں مجازن ہیں، حقیقتاً چلنا پھرنا، دل کا سخت ہونا، نرم ہونا، رقت قلبی ہونا، محبت کا بڑھنا، یہ سارا کا ساری اوصاف وہ ہیں جو مخلوق میں ہوتے ہیں، خالق میں نہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ خالق جسم سے پاک ہے، خالق جسم سے، اس لیے رقت قلبی یعنی دل کی نرمی کا جو معنی ہے یہ انسانوں کے لیے ہوگا، اللہ کے لیے نہیں۔ اب رحمت کا ایک دوسرا معنی ہے، اور وہ یہ ہے ایصال خیر، ایصال یعنی خیر پہنچانا، بھلائی پہنچانا، خوبی دینا۔ یہ جو عمل ہے، یہ جو کام ہے، یہ انسان کا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے۔ یہ کس کا ہے؟ خیر اللہ کی طرف سے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ خیر اور شر، ہر قسم کی جو بھی اضافت ہے، ہر قسم کی جو بھی نسبت ہے بھلائی کی یا شر کی، وہ ساری کی ساری کس کی طرف سے؟ فیصلے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو اس لیے ایصال خیر یہاں پر معنی ہوگا یعنی خیر پہنچانا۔ ایک آدمی پریشان ہے اور اس کو پریشانی سے نجات مل جائے تو یہ ایصال خیر ہے، یعنی خیر اس کو مل گئی۔ ایک آدمی ضرورت مند ہے، اس کو کسی چیز کی حاجت ہے، طلب ہے، ضرورت ہے، اور اس کو اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو یہ ضرورت کا پورا ہونا کیا ہے؟ ایصال خیر، اس کو خیر مل گئی، اس کے لیے خیر وہی ہے۔ یہ لفظ خیر جو ہے یہ اس کا اطلاق، اس کا جو اپنا اطلاق ہے، یہ لفظ بولا جاتا ہے، مال پر بھی بولا جاتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ قرآن پاک میں سورہ عادیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ یہاں پر خیر بمانے مال ہے، مال کی محبت میں بڑا سخت، حریص، لالچی، انسان مال کی محبت میں بہت ہی سخت ہے۔ تو اس لیے لفظ خیر کا معنی جہاں پر بھلائی ہے مطلقاً، وہی اس کے اندر وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو انسان کی ضرورت کو پورا کرتی ہوں۔ وہ ضرورت روحانی ہو تب، وہ ضرورت جسمانی ہو تب، دونوں صورتوں میں روحانی ضروریات کو پورا کرنے والی بھی خیر اور جسمانی ضروریات کو پورا کرنے والی بھی خیر۔ مال ہے تو خیر ہے، شفا ہے تو خیر ہے، اگر رزق ہے تو خیر ہے، دوائی ہے تو خیر ہے، پانی ہے تو خیر ہے، اگر پھل ہے تو خیر ہے۔ یعنی جو چیز بھی انسان کی اس وقت کی ضرورت کو، ڈیمانڈ کو، طلب کو، حاجت کو پورا کر رہی ہو، وہ انسان کے لیے کیا ہے؟ خیر۔
ایصال خیر کا معنی کیا ہوا؟ ایصال خیر کا معنی یہ ہوا کہ انسان کی، جانوروں کی، حیوانات کی، نباتات کی، جمادات کی، شجر و حجر کی، پہاڑ و پر کی، سمندر کی، دریا کی، نہروں کی، ہوا کی، یعنی ہر چیز کی ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات اللہ. تو ہر چیز کو ہر چیز کی، ہر شے کی ضرورتوں کو اس تک پہنچانا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ. تو رحمت کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو ہر چیز کو اس کی ضرورت پہ ہم پہنچا، مسلسل برابر پہنچاتا ہے، کبھی نہیں چھوڑتا. کبھی وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ رب الجلال سے عرض کی کہ پروردگار آپ اپنی مخلوق تک رزق کیسے پہنچاتے ہیں؟ جواب آیا سامنے چٹان ہے، اپنے پاس عصا ہے، اس عصا کو چٹان پر ماریے. مارا، چٹان دو ٹکڑے ہو گئی، اندر سے ایک اور چٹان نکلی. فرمایا پھر مارو، پھر مارا، دوسری چٹان بھی ٹوٹی، پھر ایک چٹان نکلی. فرمایا پھر مارو. مارتے مارتے روایت میں آتا ہے 7 دفعہ آپ کو وہ عصا مارنا پڑا، اور ایک روایت میں 3 دفعہ ہے، 3 دفعہ یا 7 دفعہ. چٹان ٹوٹی، چٹان ٹوٹنے کے بعد اندر سے ایک کیڑا نکلا، کیڑے کے منہ میں ہری پتیاں، اور وہ کیڑا زبان سے، اپنی زبان سے گویا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی جو گفتگو تھی اس کے سننے کی قوت اور طاقت اور سمجھ اور فہم نصیب فرمائی. تو اب وہ جو کیڑا تھا وہ بول رہا ہے سبحان من یرانی، سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویسمع کلامی ویرزقنی ولا ینسانی. پاک ہے وہ ذات جو میرا گھر جانتا ہے، 3 یا 7 چٹانوں کے اندر میرا گھر جانتی ہے. وہ ذات بڑی پاک ہے، اور وہ میری دعا کو، میری التجا کو، میری فریاد کو سنتی ہے. وہ ذات بڑی پاک ہے، اور مجھے رزق کھلا رہی ہے مسلسل. ولا ینسانی، کبھی مجھے اس نے بھولا. یہ ہے ایصال خیر. ایصال خیر کو پیغام پہنچانا، مسلسل ضروریات کو پورا کرنا. وہ کیڑوں کی ضروریات ہو، حشرات الارض کی ضروریات ہو، دابۃ الارض کی ضروریات ہو، انسانوں کی ہو، جانوروں کی ہو، زمین سے نیچے والوں کی ہو، آسمان سے اوپر والوں کی ہو، سب کی ضرورتوں کو برابر پورا کرنا ایصال خیر ہے. ایصال اب رحمت کا معنی کیا ہوا؟ ایک نرم دلی اور دوسرا ایصال خیر. یہ جو نرم دلی ہے اس کی نسبت انسان کی طرف ہوگی، اور اسی لیے الرحمن الرحیم 2 لفظ ہیں. الرحمن یہ صرف اللہ کے لیے ہے. الرحمن کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے. اور الرحیم اللہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور بندوں کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خود خالق کائنات نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آپ مومنین کے حوالے سے بڑے ہی حریص واقع ہوئے ہیں کہ آپ مومنین کو ان کی تکلیف اور ان کی پریشانی آپ برداشت نہیں کر سکتے. بڑے ہی حریص واقع ہوئے، اور مومنین کے حوالے سے آپ بڑے ہی پرتبار، بڑے ہی رقیق القلب اور نرم دل واقع ہوئے. رحیم یہاں رحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا ہے. الرحمن الرحیم 2 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بیان فرمائی ہیں، اور دونوں صفات کا جو مشتق ہے وہ رحمت کا معنی ہے، رحمت ہے، اور رحمت کا معنی یہاں پر ایصال خیر ہوگا. کیا ہوگا؟ اب ایصال خیر کو، اس رحمت کو ذرا ایک اور انداز سے سمجھیے، ذرا ایک اور پہلو سے سمجھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، عرش کو بنا لیا، عرش کے بنائے جانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے یہ جو لوح محفوظ ہے اس کو جب لکھا، لوح محفوظ میں بہت ساری چیزوں کو لکھا، اس میں ایک چیز یہ بھی لکھی ان رحمتی تغلب علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی. میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی. یعنی میرا ایصال خیر
میرے انتقام پر غالب رہے گا. میرا کسی کے ساتھ خیر کا بھلائی کا معاملہ کرنا یہ اس کو پکڑنے سے زیادہ غالب رہے گا. قرآن مجید نے بھی کہا کہ ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے. رحمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بخاری کی روایت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت غضب پر آگے بڑھ گئی. میری رحمت سبق غضب پر، یعنی میری رحمت جو ہے وہ غضب سے زیادہ تیز ہے. یعنی میں انتقامی فیصلے کم کرتا ہوں، رحمت کے بردباری کے فیصلے زیادہ کرتا ہوں. اور اس کی مثال ابھی اگر سورہ فاتحہ کو آپ غور سے دیکھیں تو سورہ فاتحہ میں آپ کو ایک بھی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ والی نظر نہیں آئے گی، انتقام والی نظر نہیں آئے گی، گرفت والی نظر نہیں آئے گی، سختی والی نظر نہیں آئے گی، شدت والی نظر نہیں آئے گی، زور بازو والی نظر نہیں آئے گی، قوت والی نظر نہیں آئے گی. یہاں کون سی صفات ہے؟ رب، بتدریج، آہستہ آہستہ پروان چڑھانے والا، آہستہ آہستہ پرورش کرنے والا، آہستہ آہستہ تربیت کرنے والا. الرحمن، بڑی رحمت کرنے والا. رحیم، نہایت رحیم. مالک، ہر چیز اس کی ملکیت میں، اس کے قبضے میں. یہاں دیکھیے ایک بھی ایسی صفت نہیں ہے جس کے اندر جبروتیت، جس کے اندر قہاریت، جس کے اندر جباریت نظر آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں اپنی پہچان کر رہا ہے. یہاں اپنی تو گویا اللہ کی پہچان یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے. اللہ کی پہچان ہے. اللہ پہچان اپنی یہ دے رہے ہیں کہ میرے بندوں میرے قریب آ جاؤ. محبت، اللہ محبت کا درس دے رہے ہیں. میری ان صفات کو پڑھو جس سے تمہارے دل میں جذبہ محبت پیدا ہو اور وہ صفات بیان ہو. ورنہ چاہتے تو قیامت کے تذکرے کے ساتھ انتقام کی صفت کو بھی ذکر کرتے، اپنے قہار ہونے کا بھی ذکر کرتے، اپنی ربوبیت کے ساتھ اپنے جباریت کا بھی ذکر کرتے، لیکن نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں لوگوں کو مانوس کرنا تھا، اپنے کلام مقدس سے لوگوں کو مانوس کرنا ہے، لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک دلچسپی پیدا کرنی ہے. لوگ میرے قریب آئے، لوگ میری بات کو محبت کے ساتھ دیکھیں. لوگ مجھ سے ڈرے ضرور لیکن محبت کے ساتھ. لوگ میرا خوف اپنے دل میں بٹھائیں لیکن محبت کے ساتھ. اور اس سے زیادہ اللہ کی محبت بندوں کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ اللہ کی محبت کا عکس اور اللہ کے محبت کا مظاہر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تعارف میں اپنی محبت والی صفات کی ذکر فرمائی ہے، غضب والی صفات ذکر نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رحمت کو، اس رحمت کے معاملے کو سمجھانے کے لیے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے. اب یہ رحمت کیا ہے، کتنی ہے، اس کی مقدار کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہمیں مثالاً تمثیلاً یہ سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے. اپنی رحمت کے، مسلم شریف کی روایت ہے، اپنی رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حصے سے پوری مخلوقات کو، تمام مخلوقات کو مستفید فرمایا. یہاں تک کہ انسان، جانور، حیوانات، بہائم، چرند، پرند، حشرات، عجیب کیڑے مکوڑے، ہر چیز اس رحمت، ایک رحمت کے حصے سے، ایک رحمت کے حصے سے مستفید ہو رہی ہے. اور اس رحمت کا ایک پہلو یہ ہے، حدیث میں آتا ہے، اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ ایک جانور اپنے بچے کے جسم سے اپنے کھر کو اس لیے، اپنے پاؤں کے کھر کو اس لیے دور کر رہا ہے کہ کہیں اس کھر کی وجہ سے اس کے جسم کو، نرم اور نازک جسم کو تکلیف نہ پہنچے. یہ بھی رحمت ہے. یہ بھی کیا ہے؟ اب یہ اس ایک جو ایک حصہ ہے
اذیت کو مصیبت کو دور کرنا چاہتا ہے، یہ اس رحمت کا ایک حصہ ہے۔ بات سمجھ رہے؟ ایک جنگ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا، وہ عورت دیوانہ وار چکر لگا رہی ہے، کبھی ادھر دوڑ رہی ہے تو کبھی ادھر دوڑ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بنی کہ اس کا ایک شیر خوار دودھ پیتا بچہ غائب ہو گیا، گم ہو گیا، لاپتہ ہو گیا، نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب وہ دیوانہ دوڑ رہی اور منظر یہ ہے کہ جہاں اسے تو چھوٹا سا بچہ نظر آتا ہے، حدیث آتا ہے کہ وہ اسے اٹھاتی اور اٹھا کر کے اپنی چھاتی کے ساتھ۔ اب یہ ایک فریفتگی ہے، ایک محبت کا ایک عالم ہے، بچے کی تلاش میں ایک صورتحال ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ، ایک مجھے بات تو بتاؤ، اترون انہا قارحۃ ولدہا فی النار، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو تلاش کر لینے کے بعد، پا لینے کے بعد، حاصل کر لینے کے بعد، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنے ہاتھوں سے یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ تمہارا کیا یہ ایسا کر سکتی ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ ہرگز نہیں، یہ تو اتنی دیوانگی کے ساتھ، اتنی فرحتگی کے ساتھ بچے کو تلاش کر، یہ بھلا آگ میں ڈالنا تو بہت دور کی بات ہے، مفہوم ہے نا؟ آگ میں ڈالنا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ تو آگ کی تپش اور حرارت سے بھی اس کو بچائے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں سے اس ماں کی محبت سے کئی گنا بڑھ کر کے محبت کرتے ہیں۔ وہ 100 درجے محبت کے، ان میں سے 99 اللہ نے اپنے پاس رکھے، ایک رحمت کا حصہ، ایک محبت کا حصہ جسے اللہ نے دنیا میں بھیجا، اور اس میں سے بھی 99% حصہ، اس ایک میں سے بھی 99% حصہ علماء یہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو دیا۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ میری اور آپ کی محبت کہاں جائے گی، جانور و حیوانات کی، حشرات الارض کی محبت کہاں جائے گی، اس محبت کا کتنا جو ہے وہ جز در جز، اجزاء در اجزاء بن چکے۔ اب اس محبت کی تقسیم ہونے کے بعد اس کا انتہائی حصہ کیا ہے اور اس کا اعلیٰ ترین درجہ کیا ہوگا، جس کے 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے۔ یہی تو وجہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو آواز آئے گی جہنم سے 2 لوگوں کے چیخنے کی، 2 لوگوں کے چیخنے کی۔ میں نے تفصیل سے اس لیے سورہ فاتحہ کے الفاظ کو تھوڑا تفصیل سے اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ سورہ فاتحہ کو جب ہم پڑھیں نا تو کچھ نہ کچھ کیفیت ہماری بننی چاہیے اور یہ مناظر ہمارے سامنے آنے چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم میں سے 2 لوگوں کی آواز آئے گی، چیخنے کی، چلانے کی۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں جو چیخ رہے ہیں، ان کو نکال کر اب نکال کر کے لایا جائے گا۔ جب نکال کر کے لایا جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ بتلاؤ تم کیوں چیخ رہے تھے؟ عرض کریں گے کہ یا اللہ آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں، تکلیف زیادہ، پریشانی زیادہ، آپ کی رحمت کے طلبگار ہوئے، اس لیے چیخ رہے تھے کہ آپ کی رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ پاک اس وقت فرمائیں گے کہ میری رحمت کا اگر طلب رکھتے ہو، میری رحمت کا طلب رکھتے ہو تو جاؤ، میری رحمت کا فیصلہ یہ ہے کہ تمہارے لیے اس وقت رحمت کا فیصلہ یہی ہے کہ تم دونوں جاؤ اور جا کر کے خود سے جہنم میں چلا لگا۔ میری رحمت اس وقت تمہیں حکم یہ کرتی ہے کہ تم فوراً دوڑو اور خود سے چھلانگ لگاؤ، جہنم میں چلے جاؤ۔ اللہ کا حکم سن کر، حدیث میں آتا ہے، اللہ کا حکم سن کر دونوں دوڑیں گے، جہنم کے کنارے پر ایک چھلانگ لگائے گا، اندر چلا جائے گا اور دوسرا اوپر کھڑا رہے گا، وہ نہیں چھلانگ لگائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلائے گا، بتلاؤ کیا؟ اچھا وہ جو جہنم میں چلا گیا اس کے لیے جو ہی وہ نیچے جہنم کی طرف جائے گا، اللہ حکم فرمائیں گے کہ اے جہنم کی آگ اس کے لیے ٹھنڈی ہو جائے۔ اچھا وہ جو اوپر کھڑا رہا اس کو بلایا جائے گا، آپ نے کیوں چھلانگ نہیں لگائی جب میری رحمت کا حکم تھا؟ تو جواب عرض کرے گا کہ یا اللہ پھر بھی آپ کی رحمت کا امیدوار بنا، پھر بھی آپ کی رحمت کا امیدوار بنا، اس لیے کہ مجھے امید ہے کہ جسے
اسے آپ ایک دفعہ جہنم سے نکال دیں اسے دوبارہ جہنم میں ڈالیں گے نہیں. اس امید پہ میں کھڑا ہو گیا, اس امید پہ میں. اب اللہ تبارک حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تمہیں تمہاری امید کی بدولت میں نے بخش دیا اور اسے اپنی رحمت کی تعمیر کی بدولت. یہ ہے رحمت, یہ ہے اس رحمت کا حصہ جو 99% اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے, جس کے 99 درجے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن معمولی باتوں پر مغفرت کے فیصلے فرمائیں گے, لیکن ایک ضابطہ ذہن میں ضرور رکھ لیجیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. اللہ مشرک کی بخشش نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ایک اٹل فیصلہ ہے, ایک قانون ہے, ایک ضابطہ ہے. اس کے لیے کوئی بخشش کا فیصلہ نہیں, اس کے لیے کوئی معافی تلافی نہیں ہے, اس کے لیے پکڑ ہی پکڑ. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی ہے جو گناہ کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہ کے بعد اس دن یا اگلے دن کئی دنوں کے بعد توبہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں سے کہ میرے فرشتوں اس نے توبہ کی کیا جانتا ہے. عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ آپ کو رب جان کر کے, اپنا پروردگار جان کر کے, آپ کو غفور اور رحیم جان کر کے آپ سے معافی کے خواستگار ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر دعا لینا کہ میرا بندہ مجھے جب یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب ہے جو مجھے معاف کرنے والا ہے, میرا ایک رب ہے جو مجھے معاف کرنے والا ہے, تو میں اس کو اس کی امید اور اس کے خیال اور اس کے نظریے کے مطابق معاف کرنے کا فیصلہ کرتا ہوں. پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے, وہ بندہ دوسرا گناہ کرتا ہے, پھر یہی حال ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہی سوال, پھر یہی جواب, پھر دوسری دفعہ کے بعد تیسری دفعہ, پھر چوتھی دفعہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ گناہ کرتا ہے اور جیسے وہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ معاف کرتے جاتے ہیں, بخشتے جاتے ہیں. اور یہ بخشش اللہ کی اس کی رحمت کا تقاضا ہے, اس کی رحمت کا تقاضا ہے. اس لیے بعض علماء نے یہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے لوح عرش پر یعنی عرش کی سامنے جیسے بہت ساری عمارتوں اور بہت ساری بڑی بڑی بلڈنگز جو ہوتی ہیں, بہت ساری جو ہے اس طرح کے جو تعمیرات ہوتی ہیں, ان کے فرنٹ پہ لکھی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ عبارت, کوئی نہ کوئی فکرہ لکھا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی لوح عرش پر لکھا ہوا ہے ان رحمتی وسعت, میری رحمت ہر چیز پر. انسان اگر اپنے گناہوں کے پہاڑ بھی اللہ کے سامنے رکھ دے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حرف کن کہنے کی دیر ہے, وہ سارا پہاڑ نسی منسی ہو جاتا ہے. حدیث میں تو ایک اور واقعہ بھی آتا ہے بڑا زبردست قسم کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں سے ایک آدمی تھا, اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ میرے بیٹوں تم نے مجھے کیسا پایا. تو بیٹوں نے کہا کہ ابا حضور آپ بہت اچھا ہے, شفیق مہربان والد ہے. ابا حضور نے کہا کہ بیٹا دیکھو بات یہ ہے کہ میری زندگی میں کوئی نیکی نہیں ہے, میری زندگی میں کوئی نیکی نہیں ہے, اچھائی نہیں ہے, بھلائی نہیں ہے, خیر کا کام نہیں ہے. میں ڈرتا ہوں اللہ کے سامنے پیش ہونے سے. تو تم ایسے کرنا کہ جب میں مر جاؤں تو میری میت کو, میری لاش کو جلا دینا, اور جلا کر اس کی جب راکھ بن جائے, اس راکھ کو جب طوفانی ہوا چلے اس میں اڑا دینا تاکہ بکھر جائے, ریزہ بن جائے, دور دراز نہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس اس کے اجزاء کو جمع کیا, اور عالم انفصال میں جب وہ جمع ہو گئے پوچھا کہ میرے بندے تو نے ایسا کیوں کروایا, جبکہ تجھے پتہ ہے کہ جلانا